मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी, जम्मू व कश्मीर, अपनी तहरीर करदा कहानी 5 साल का बनबास की तीसरी किस्त आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे गौर से सुनेंगे। जुल्फ़ा बीबी जब डेरे पे आई तो गफ़ार चौधरी की बीवी ने उसके घर वालों के लिए टमाटर, भिंडी, खीरे और बैंगन एक थैले में डाल रखे थे। वो खुश हो गई। फिर जब वो गफ़ार चौधरी और उसकी बीवी से रुखसत लेने लगी तो गफ़ार चौधरी ने कहा, बेटी ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हें गाड़ी पे बैठाऊँ। जुल्फ़ा बीबी गफ़ार चौधरी के हमरा अपने गांव से नीचे सड़क पे आई। उसने अपना मोबाइल फ़ोन दुकान पे चार्जिंग पे लगाया। कुछ ही देर बाद उसे दूर से शहर जाने वाली मिनी बस नज़र आई। गफ़ार चौधरी ने हाथ के इशारे से मिनी बस रुकवाई और जुल्फ़ा बीबी उस पर सवार हो गई। 3 घंटे के बाद वो अपने वालिदैन और भाई बहनों के पास पहुंच गई। उसने सबसे पहले माँ को सलाम किया, उसे गले लगाया, फिर बाप के पास गई, उससे दुआएं लीं, अपने भाई बहनों की खैरियत मालूम की। खुशी और इत्मीनान से उसका चेहरा खिल उठा। दूसरे दिन जब वो बाज़ार में एक जगह अपनी सहेलियों से मिली तो उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, कब की बिछड़ी कहाँ के मिली। जुल्फ़ा बीबी ने जवाब दिया, मैं रो पड़ती हूँ जब गुज़रा ज़माना याद आता है। जुल्फ़ा बीबी की तीनों सहेलियों ने हंसते हुए कहा, वाह अरे तू तो शायरा बन गई है। शायरी नहीं कर रही हूँ, सच कहती हूँ, वक्त और मसाइल हयात इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। गर्दिश रोज़ो शब ने हमसे हमारा बचपन और लड़कपन छीन लिया है। मेरी सहेलियों, जो आज है वो कल नहीं होगा। जुल्फ़ा बीबी की एक और सहेली ने उसे कहा, यार फ़िलासफ़ी तेरा सब्जेक्ट तो नहीं रहा है, लेकिन तेरी हर बात फ़लसफ़ियाना होती है। जुल्फ़ा बीबी बोली, अच्छा छोड़ो ये बातें, आओ मैं तुम्हें गोल गफ़े खिलाती हूँ। मुझे गोल गफ़े बहुत पसंद है। तुम्हें याद होगा कॉलेज गेट के बाहर एक तरफ हम अक्सर कॉलेज से निकलने के बाद गोल गफ़े खाया करती थीं। चारों गोल गफ़े खाने लगीं। गोल गफ़े वाले ने मिर्च थोड़ी तेज़ रखी थी, वो सी सी करती रहीं। पैसे देने की बारी आई तो जुल्फ़ा बीबी ने पहल की। फिर वो अपनी सहेलियों को किसी शायर का ये शेर सुनाती हुई उनसे रुखसत हुई। मेरी ज़िंदगी का हासिल है यही कि सब कुछ फैज़ पहुँचे, मैं चरागे राह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाना। उसकी सहेलियों को शेर बहुत पसंद आया तो उनमें से एक ने कहा, बहुत खूब जीती रहो। उसने कहा, अच्छा ओके थैंक यू, और उनसे रुखसत हो गई। 3 दिन के बाद जुल्फ़ा बीबी ने अपने स्कूल के ऑफ़िस के लिए तैयार करदा तमाम ज़रूरी अशिया की फ़हरिस्त के मुताबिक चीज़ें खरीदीं। उन्हें बस अड्डे के करीब एक दुकानदार के पास रखा और घर चली गई। घर पहुंचकर उसने दोपहर का खाना खाया, अपने भाई और बहनों की पढ़ाई के बारे में जानकारी हासिल की, उन्हें मेहनत से काम करने की नसीहत की और उसके बाद अपने पहनने के कपड़े, टूथपेस्ट, गाज़ा, करीम, नहाने और कपड़े धोने वाला साबुन और आंवले का तेल एक बैग में डाला। तीसरे दिन उसे वापस गांव में अपनी ड्यूटी पे जाना था। उसने माँ को घर का कोई भी काम करने नहीं दिया। उसने कहा, अम्मा आप आराम कीजिए, मैं घर के सभी काम खुद करूँगी, अभी मैं 2 दिन घर पर ही हूँ, किसी भी चीज़ की फ़िक्र न कीजिएगा। माँ की ज़बान से बेसाख्ता ये दुआ निकल गई, जीती रहो मेरी बेटी, सदा खुश रहो, अल्लाह तुम्हें तंदुरुस्ती और लंबी उम्र बख्शे। जुल्फ़ा बीबी ने माँ बाप और भाई बहनों के मैले कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले। कुछ वक्त के बाद उन्हें मशीन से निकाल के धूप में सुखाने के लिए डाल दिया। घर आंगन में पड़ी हर चीज़ को साफ़ सुथरे तौर पर तरतीब दिया। शाम का खाना तैयार किया और उसके बाद घर के लान में अपनी छोटी बहन आकिला के साथ बैडमिंटन खेलने लगी। कुछ देर तक वह अपनी बहन के साथ खेलती रही। फिर अचानक उसके कानों में शहर की जामे मस्जिद से नमाज मगरिब की अजान गूंजी तो उसने खेलना बंद कर दिया और अपनी बहन को नमाज़ पढ़ने को कहा। रात को खाना खाने के बाद उसने माँ और बाप के सर में तेल लगाया, खूब मालिश की और उसके बाद नमाज शब पढ़ के सो गई। 2 दिन के बाद जुल्फ़ा बीबी गांव में अपनी ड्यूटी पर चली गई। उसने स्कूल ऑफिस का सामान सड़क के किनारे एक दुकान पे मिनी बस से उतार के रख दिया। दुकानदार ने उसके साथ एक मज़दूर सामान लेकर भेजा। तकरीबन 1 घंटे के बाद वो मज़दूर के साथ अपने आबाई गांव पहुंच गई। उसने स्कूल खुलवाया और सारा सामान स्कूल ऑफिस में रखवाया। मज़दूर को मज़दूरी दी और अपने डेरे पे चली आई। सफ़र की थकान की वजह से उसे अपने आप में दर्द की टीसें उभरती महसूस हुई। उसने गफ़ार चौधरी और उनके अहले खाना की खैरियत मालूम की। अपने बैग से उनकी पोती के लिए झंझना निकाल कर उसे पकड़ाया। वो बड़ी खुश हुई और उससे खेलने लगी।
رات کو کھانا کھانے کے بعد زلفیٰ بیوی سو گئی۔ صبح وہ کوئل کی کوک اور پپیہے کی چہک سن کے بیدار ہوئی۔ وہ اٹھی، چائے ناشتے سے فارغ ہوئی اور اسکول چلی گئی۔ اسکول میں اس نے بھنگن کو بلوایا، اسکول آفس اور تمام چیزوں کی صفائی کروائی، پھر ان تمام چیزوں کو ترتیب سے اسکول آفس میں رکھا جو وہ شہر سے خرید لائی تھی۔ آخر میں جب اس نے بچوں سے پیتل کی گھنٹی بھجوائی تو اس کی بازگشت کانوں میں رس گھولنے لگی۔ گھنٹی کی آواز سن کر اسکول کے گرد و نواح کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے، ان کی نگاہیں اسکول پہ مرکوز ہو گئیں۔ اسی دوران بھوشن لال اسکول پہنچ گیا۔ اس نے جو ہی اسکول آفس میں قدم رکھا تو ہر چیز کو سلیقے سے رکھا ہوا پا کر خوش ہو گیا۔ زلفیٰ بیوی نے آداب بجلاتے اس سے پوچھا، سر اب آپ کو اسکول آفس کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے جواب دیا، بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ نے کوئی کسر نہیں رکھی ہے۔ پرارتھنا کے بعد جب سبھی بچے اپنی اپنی کلاسوں میں چلے گئے تو بھوشن لال نے زلفیٰ بیوی کو آفس میں بلایا اور کہنے لگا، میں نے آپ کو 4 دن کی ڈیوٹی پہ رکھا ہے اور 3 دن خالی رکھے ہیں، اس لیے آپ ان 3 دنوں کے دستخط کر لیجئے۔ زلفیٰ بیوی نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی، سر آپ میری ان 3 دنوں کی چھٹی لگا دیجئے، میرا ضمیر نہیں مانتا ہے کہ میں دستخط کروں، اور یوں بھی جب میں یہاں نہیں تھی تو اس کے باوجود میں دستخط کروں، یہ تو گناہ ہے۔ بھوشن لال حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگا، پھر بولا، زلفیٰ بیوی آپ ان 3 دنوں کے دستخط کر لیجئے، یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ زلفیٰ بیوی نے جواب دیا، سر وہ نیلی چھتری والا تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ بھوشن لال نے مجبور ہو کر ٹیچر حاضری رجسٹر پہ زلفیٰ بیوی کی 3 دنوں کی چھٹی لکھ دی۔ وہ اٹھی اور 5ویں کلاس میں پڑھانے چلی گئی۔ اس نے بلیک بورڈ پہ بچوں کو حساب سمجھایا، پھر انگریزی اور سائنس پڑھائی، ان کی کاپیاں چیک کیں، صحیح پڑھنا لکھنا اور بولنا سکھایا۔ آدھی چھٹی کے بعد جب وہ 4تھی جماعت کے بچوں کو پڑھانے گئی تو کرسی پہ بیٹھتے ہی اس کے پاس ایک بچہ روتا ہوا آیا اور دوسرے بچے کی شکایت کرنے لگا، میڈم جی اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ دوسرے نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، میڈم جی اس نے مجھے گالی دی۔ زلفیٰ بیوی نے دونوں کو سمجھایا اور واپس اپنی جگہ بھیج دیا۔ بچوں کے شور اور ان کی طرح طرح کی شکایتیں سن کر کبھی کبھی وہ جھنجھلاہٹ میں آ کر ان کے کان مروڑتی، اور جب بچے پوری توجہ سے اس کی باتیں سنتے تو وہ خوشی محسوس کرتی۔ بچوں کی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے انہیں نصیحت آمیز چھوٹی چھوٹی کہانیاں سناتی۔ بچے کبھی تو ہنستے اور کبھی حیران رہ جاتے۔ زلفیٰ بیوی کو اپنے آبائی گاؤں میں رہبر تعلیم ٹیچر کی حیثیت سے کام کرتے اب تقریباً 3 ماہ کا عرصہ ہو چکا تھا۔ ماہانہ پروگریس رپورٹ کے لیے اسے سرپنچ اور پنچوں کے دستخط کروانے پڑتے، جس کے لیے اسے کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ پھر جب اسے رہبر تعلیم ٹیچرز فورم نے بلاک صدر کی ذمہ داری سونپی تو اس کا حوصلہ بڑھا۔ اس نے ضلع کی سطح پر بہت سی میٹنگوں میں شرکت کی اور پرجوش تقریریں کی۔ 1 سال کے بعد جب ٹیچرز فورم نے حکومت کے سامنے اپنی تنخواہ میں اضافے کی مانگ کے لیے آواز بلند کی اور مانگ پوری نہ ہونے کی صورت میں یہ فیصلہ کیا کہ تمام رہبر تعلیم ٹیچرز یک روزہ احتجاجی ریلی میں شامل ہو کر سیکریٹریٹ کا گھیراؤ کریں گے تو زلفیٰ بیوی بھی بامر مجبوری اس ریلی میں شامل ہو گئی۔ پورے جوش و ولولے اور نعرے بازی کے ساتھ وہ اپنے ساتھیوں کی قیادت میں آگے بڑھ رہی تھی کہ سیکریٹریٹ سے پہلے ہی چند گز کے فاصلے پر مردانہ اور زنانہ پولیس نے اس احتجاجی ریلی کو روک لیا۔ زلفیٰ بیوی نے ہلہ بول دیا اور تمام ٹیچرز نے بیک وقت آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ کئی ٹیچرز زخمی ہو گئے، کئی ادھر ادھر بھاگ گئے۔ زلفیٰ بیوی پہ بھی ایک پولیس والی عورت نے اس کی ٹانگوں پہ بانس کے ڈنڈے سے وار کیا۔ وہ بلبلا کر ایک طرف گر پڑی۔ تب اسے احساس ہوا کہ کسی منظر مقصود کو پانے کی خاطر آدمی کو بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ وہ سارا احتجاجی جلوس پولیس کے لاٹھی چارج سے تتر بتر ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑی ہو گئی اور اپنے گھر چلی آئی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ 2 دن گھر پہ رہنے کے بعد جب وہ ڈیوٹی پہ چلی گئی تو اسے معلوم ہوا کہ غفار چودھری کا چھوٹا بیٹا نصیر 2 ماہ کی چھٹی لے کر گھر آیا ہے۔ زلفیٰ بیوی کی اس پہ نظر پڑی تو اسے نصیر کی نہ تو شکل و صورت اچھی لگی اور نہ چال چلن۔
وہ گھر سے باہر ایک جگہ سگریٹ کے کش لے کر دھوئیں کے مرگولے ہوا میں چھوڑ رہا تھا۔ زلفیٰ بی بی اس سے نظریں چرانے اور دور دور رہنے کی کوشش کرتی، مگر وہ ہر بار اس کے سامنے آ کر باتیں کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک روز زلفیٰ بی بی بن سنور کے اپنی ڈیوٹی پہ جا رہی تھی کہ اچانک نصیر اس کی راہ میں حائل ہو گیا اور کہنے لگا، ہم ترستے ہیں تم سے باتیں کرنے کے لیے، اور تم نے ہم سے باتیں تو دور نگاہیں تک چرانے کی قسم کھا رکھی ہے۔ زلفیٰ بی بی نصیر کی باتیں سن کر حواس باختہ ہو گئی، شرم و حیا سے اس کا چہرہ عرق آلود ہو گیا۔ اس نے نصیر کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، ہمت کر کے صرف اتنا کہا، میرے راستے سے ہٹ جائیے، میں سکول کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں۔ نصیر راستے سے ہٹ گیا اور زلفیٰ بی بی آگے بڑھی۔ اسے نصیر سے شراب کی بو آنے لگی۔ دیکھتے دیکھتے اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ سکول میں وہ سارا دن مایوس رہی، نصیر کی باتوں پر اسے اندر ہی اندر غصہ آ رہا تھا۔ پھر اس نے یہ مصمم ارادہ کیا کہ وہ غفار چودھری کے گھر سے اپنا ڈیرا اٹھا لے گی۔ ایک رات کہیں سے گاؤں میں چترا آ گیا، اس نے غفار چودھری کے بھائی کی 4 بھیڑیں مار دیں۔ دوسرے دن سارا گاؤں چترے کی خبر سن کر سہم گیا۔ زلفیٰ بی بی بھی نہایت پریشان ہو گئی۔ غفار چودھری کے گھر سے اس کے سکول تک پہنچنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا تھا، اور وہ بھی جنگلی راستے سے گزرنا پڑتا تھا۔ 15 دن کے بعد زلفیٰ بی بی نے سکول کے ساتھ ہی ترلوچن سنگھ کے گھر میں کمرہ کرائے پر لے لیا۔ جس روز اس نے غفار چودھری کے مکان سے اپنا سامان مزدور سے اٹھوایا تو غفار چودھری دنگ رہ گئے۔ انہوں نے حیرت آمیز لہجے میں اس سے پوچھا، بیٹی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہاں کیا تمہیں کوئی تکلیف پہنچی یا کسی نے کچھ کہا؟ آخر کیا بات ہے؟ زلفیٰ بی بی نے جواب دیا، نہیں چاچا، کسی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ آپ سب نے مجھے بہت آرام سے رکھا، لیکن کیا کروں، مجبوراً یہاں سے جانا پڑ رہا ہے کیونکہ چترا گاؤں میں آ گیا ہے اور اب یہاں سے اکیلی سکول نہیں جا سکتی ہوں، مجھے چترے سے ڈر لگے ہے۔ شکریہ۔